السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں معلوم خاتون سرکوت میں موجود ہوتی ہیں۔ پھر اسے پرانا خیال آتا ہے جس میں بالا خاتون کہہ رہی تھی اب صرف علاؤ الدین باقی رہ گیا ہے، مگر لگتا ہے وہ بھی ماں کے بغیر رہے گا۔ تو معلوم خاتون کہتی ہیں ایسا نہ کہو بالا۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں میرے بیٹے کا خیال رکھنا، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ معلوم خاتون مجھ سے وعدہ کرو۔ یہ سن کر معلوم خاتون کہتی ہیں میں وعدہ کرتی ہوں بالا۔ اس کے بعد خیال ختم ہو جاتا ہے اور بالا خاتون وہاں آ کر کہتی ہے تم نے میری امانت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنا وعدہ پورا کیا۔ معلوم خاتون اس کے گلے لگ کر کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے بالا، کیا تم ٹھیک ہو؟ تو بالا خاتون کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر معلوم خاتون کہتی ہے تم بہت بڑی آزمائش سے گزری ہو بالا، بہت بڑی آزمائش سے۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ جاتی ہیں تو بالا خاتون کہتی ہیں تمہارے بچے کیسے ہیں؟ تو معلوم خاتون کہتی کچھ نہ پوچھو بالا، بچے جوان ہوتے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ خدشات بھی بڑھ رہے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا اولفیرا واپس آ گئی ہیں، اورحان کا دل آج بھی اولفیرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں اس کا مطلب بہو آ رہی ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں اللہ نہ کرے وہ ہماری بہو بنے، اس سے پہلے کہ یہ معاملہ لمبا ہو اولفیرا واپس اپنے وطن چلی جائے گی، اب تک تو وہ روانہ ہو چکی ہوگی۔ تو بالا خاتون کہتی ہے لیکن تم کہہ رہی ہو کہ وہ محبت کرتا ہے، ہم اورحان کو کیسے روکیں گے؟ تو معلوم خاتون کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اورحان اور علاء الدین جلد از جلد شادی کر دیں۔ اب ہم کو دو ایسی بہوؤں کی تلاش ہے جو ہمارے جیسے خواب دیکھیں اور ان کا دفاع کریں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے، تو پھر ادھر گرد دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد معلوم خاتون سرحدی بازار جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف اجتماعیہ استبل میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے حکم کا منتظر ہوں جناب اصولی اس۔ پھر وہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ اجتماعیہ، ہم عثمان سے سونا واپس لیں گے، فوراً ہمارے وفادار باغیوں کو جمع کرو، تم جانتے ہو کہ ہم کہاں ملیں گے۔ دوسری جانب یونس امیر سرحدی بازار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں عشق کے بازار میں روحیں بکتی ہیں اور میں اپنی روح بیچ رہا ہوں لیکن کوئی خرید نہیں رہا۔ مرنے سے پہلے سب کو مردہ سمجھتے ہیں اور زندہ گھومتے ہیں، اپنے نفس کو نہ ہرانے کا غم محسوس کرتے ہیں۔ اتنے میں جگتائی آ کر کہتا ہے خوش آمدید درویش حضرت، یعنی ہمارے بازار کی خبر خانقاہ تک بھی پہنچ چکی ہے۔ تو یونس امیر کہتے ہیں آپ کے بازار کی شہرت بالکل پہنچ چکی ہے۔ پھر جگتائی پوچھتا ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا خریدنا پسند کریں گے، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو یونس امیر کہتے ہیں ہم خریدنے نہیں بلکہ فروخت کرنے آئے ہیں۔ پھر جگتائی کہتا ہے آپ کو کون سی دکان دوں، آپ کیا فروخت کر رہے ہیں؟ تو یونس امیر کہتے ہیں میں تو اپنی روح بیچنے آیا ہوں، مگر روح تو عشق کے بازار میں فروخت ہوتی ہے، لگتا ہے کہ یہ بخل اور حرص کا بازار ہے، یہاں روح کے لیے کوئی دکان نہیں ہے۔ تو پھر جگتائی کہتا ہے آپ نے بخل اور حرص کہاں دیکھے ہیں بزرگ حضرت؟ پھر یونس کہتے ہیں زندہ لوگوں میں اور کیا مل سکتا ہے، ایک انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، جسم اور دوسری روح، جسم اس دنیا کے لیے لازم ہے اور روح دنیا اور آخرت میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، جسم زندہ رہے گا اور نفس مر جائے گا۔ پھر یونس کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنے والا جانتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور یہ دنیا آدمی ہے، اگر انسان مرنے سے پہلے نہ مرے تو وہ اس زمین پر فخر سے چلتا ہے اور کہتا ہے میں اس زمین کو چیر ڈالوں گا اور اس پہاڑ کی چوٹی کو مسخر کر لوں گا۔ وہ حرص کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے اور تکبر کو اپنا مالک بنا لیتا ہے، جبکہ اپنے نفس کو مارنے والوں کا بازار عشق کا بازار ہے اور اپنے نفس کے غلاموں کا بازار حرص کا بازار ہے۔ ہم اپنا نفس مارنے والوں کی تلاش میں ہیں لیکن لگتا ہے یہاں ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہ یونس امیر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں غفلت کو خود پر قابو پانے ورنہ لالچ تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے گا۔ اس کے بعد جگتائی آہستہ سے کہتا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔